ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل کیا جائے گا، کسی بھی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ انٹرا پارٹی الیکشن درست نہ ہونے پر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا۔ ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، 11 ججز نے یونانیمسلی اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے پاکستان تحریک انصاف حقدار ہے ان سیٹوں کا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی حامی بھر لی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس کے بعد بیان میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں تھے، اس لیے بلے کا نشان واپس لیا گیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن درست قرار نہ دینے کے خلاف تحریک انصاف مختلف فورم پر گئی، لیکن ہر جگہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ 39 ایم این ایز نے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی وابستگی ظاہر کی تھی، لیکن پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن جمع نہیں کرایا تھا۔ ریٹرننگ افسروں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ انہیں پی ٹی آئی امیدوار ڈکلیئر کر دے۔ ڈی سی پی نے چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن ارکان کے استعفے کا مطالبہ مضحکہ خیز قرار دیا۔ ترجمان نے کہا الیکشن کمیشن کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین و قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا ہے۔ فیصلے ضمیر نہیں آئین کے مطابق ہونے چاہیے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر مریم نواز کی تنقید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا ہارے ہوئے شخص کے لیے آئین دوبارہ لکھا جا رہا ہے، آپ کے لیے ہم یہ اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے۔ جسے واپس لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے۔ ملک کو آگ، شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا، یہ سب نظر نہیں آ رہا۔ حکومت 5 سال پورے کرے گی، کسی نے رکھ نہ ڈالا تو آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے۔ ریلیف دینے کے لیے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے۔ کون ہے جن کو آج ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا؟ یہاں پر ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے۔ آپ ذمہ دار ہیں ملک کی اس حالت میں۔ سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو۔ جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے۔ آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں۔ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ کسی نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، آگ لگائی ہے اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم۔ سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی۔ فواد چودھری کہتے ہیں مریم نواز اپنی نشست ہار گئیں، ان کی جماعت پورے ملک میں بری طرح ہاری، سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ فارم 47 کی تحقیقات ان کے لیے ناقابل قبول ہے جو آسان راستہ چن کر اقتدار میں آئے۔ پاکستان کا آئین اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ حکومت عوام کے ووٹ سے منتخب ہوگی۔ تحریک انصاف پر پابندی اور 3 رہنماؤں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی قائدین سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ایوان صدر میں ہونے والے مشترکہ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی، سابق صدر عارف الوی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کے معاملے پر گفتگو کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے پارٹی رہنماؤں نے کہا پی ٹی آئی کا رویہ غیر جمہوری ہے، اگر تحریک انصاف خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو رویہ بھی اس جیسا اپنانا ہوگا۔ مذاکرات سے متعلق جیالے رہنماؤں کا کہنا تھا پارٹی قیادت سے مشاورت کر کے آگاہ کریں گے۔ پی پی کی جانب سے فاروق کیش نائک، نیر بخاری اور شری رحمان شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قانونی ٹیم سے اہم مشاورت، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کے ہمراہ سر جوڑ کر بیٹھے، اہم قانونی اور آئینی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی ملے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور اہم آئینی و قانونی امور پر گفتگو کی گئی۔ جسٹس منیب اختر کی مخالفت مسترد، جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سردار مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج لگانے کی منظوری دے دی۔
जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार मसूद की बतौर एडॉक जज तकर्री पर इख्तिलाफ किया, लेकिन कमीशन ने 8-1 के तनासुब से मंजूरी दे दी। जस्टिस मजहर मियां खील का नाम 6-3 के तनासुब से मंजूर किया गया। जराए का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी का इख्तिलाफ था कि जस्टिस मजहर मुआजरत कर चुके हैं, लेकिन 6 अरकान ने दावा कहा जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम एडॉक जज बनने पर रजामंद हो गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एडॉक जजेस की तैनाती की मुकम्मल मुखालफत की और कहा एडॉक जजेस की बिल्कुल तैनाती नहीं होनी चाहिए। जराए का कहना है एडॉक जजेस की हतमी तैनाती की समरी जजेस तकर्री पार्लिमानी कमेटी के बजाय सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गुज़श्ता रोज मुलाकात हुई। जराए ने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की इस्तदा की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा फिलहाल मौजूदा इलेक्शन ट्राइब्यूनल से ही काम चलाएं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। पीटीआई की एडॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत, चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने खत में कहा एडॉक जजेस की तकर्री के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं। यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए हो रहा है। एडॉक जजेस की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से पीटीआई के हक में फैसला दिया। रिटायर्ड जजों की तकर्री से संजीदा और जायज़ खदशात जन्म ले रहे हैं। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया कॉल मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपने दहशतगर्द को हिदायत देते हुए नूर वली महसूद ने कहा पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करना है, स्कूल अस्पताल तबाह करने हैं, टीटीपी का नाम भी जाहिर नहीं होने देना। नूर वली महसूद की अपने दहशतगर्द को जिम्मेदारी भी कबूल करने की हिदायत। कहा गया ये बोला जाए फोर्सेस हमारे घर मिसमार कर रही है तो हम भी स्कूल और अस्पताल पर हमले करेंगे। ये भी हुक्म दिया गया पुलिस और फौजियों के घरों को मिसमार किया जाए। ज्यादा फायदे के लिए 2 तरीकों में से जो अच्छा लगे उस पर अमल करो। तरीका दादू जो तो सरकारी स्कूल अस्पताल बागर बेला न पखले एलान बतावा के खाल के तचेदे तो मिश कोरिना रंगाई मिश 10 कोलिना व 10 अस्पतालिना सरकारी शना को रंगाई। एक और खारजी कमांडर अहमद हुसैन कहता है पुलिस फौज और एफसी के ऐसे घरों को उड़ाया जाए जो बड़े ओहदे पर हो। स्कूलों को बंद करो या फिर धमाके से उड़ा दो। मेरे बारे में पता चलेगा तो मकामी लोगों में कलअदम टीटीपी के लिए नफरत पैदा होगी। नूर वली महसूद, अहमद हुसैन और दहशतगर्द साकिब गंडापुर की खुफिया कॉल में पाकिस्तान के आवाम को निशाना बनाने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। केबी में बदमनी फैलाने के मंसूबे में दुश्मन एजेंसियां और उनके आलाकार मुलव्विस है। डीआई खान के हेल्थ सेंटर पर हालिया हमला इन मजमूम कार्रवाइयों का हिस्सा है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इसराइल नवाज कंपनियां और मसनूआत बंद कर देंगे। हुकूमत ने टीएलपी की बात मान ली। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद फैजाबाद धरना खत्म हो गया। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें बिला तात्तुल जारी रखेगी। अक़वाम आलम से मुतालबा है जंगी जराइम के मुर्तकिब नेतन्याहू को कटहरे में लाए। टीएलपी के दोस्तों के मुतालबे पे हमारे दरमियान ये तय हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें जारी रखेगी। टीएलपी के दोस्तों ने भी वादा किया है कि वो भी मुआवनत फराहम करेंगे। इमदाद की खेप 31 जुलाई से पहले हुकूमत भेजेगी। इसराइल दहशतगर्द मुल्क के तौर पे सामने आया है। नेतन्याहू जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। न सिर्फ इसराइल, उससे मुतल्लिका जो भी मसनूआत हैं या वो कंपनियां किसी भी अंदाज में जुल्म में शराकतदार हैं, उन तमाम कंपनीज का बाइकाट, चीजों का इस्तेमाल रोका जाएगा। और इस सिलसिले में एक कमेटी भी हमने तश्कील दी है।
وزیر اعظم شہباز شریف سے عمان کے سفیر فہد سلمان خلف الخروسی نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے مسقط میں بزدلانہ دہشت گرد حملے کی مذمت کی۔ شہید پاکستانیوں کی میتوں کی وطن واپسی، زخمیوں کے علاج کے لیے فوری اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے عمان کو انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے تعاون کی پیشکش کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے سلطان حسن بن طارق کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ جے یو آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ جتایا کیوں نہیں۔ مولانا کا ساتھ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں جانے والے طلحہ محمود کا دعویٰ۔ سابق سینیٹر نے کہا حالات خلاف ہو گئے تھے، جے یو آئی کو ہروایا نہیں گیا۔ پشاور کی سیٹ کیسے جیتی، نتائج کھولیں تو پتہ چل جائے گا۔ پی پی رہنما نے کہا وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے لیے پارٹی کو مشاورت کرنا پڑے گی۔ پی پی میں ماہر لوگ ہیں، چیلنج قبول کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کے پاس کے پی کے اندر ایک سینیٹر کے بھی ووٹ پورے نہیں تھے۔ اس چیز کی ہرا دیا گیا، سبجیکٹ یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سبجیکٹ یہ ہو کہ ہمیں جتایا کیوں نہیں گیا۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہرایا گیا، حالات ڈفرینٹ ہیں۔ ایک دو حلقوں کے نام ایسے لے سکتا ہوں کہ ان کے حلقے کھول کے چیک کر لیں۔ پشاور ہی کا ایک ایسا حلقہ ہے، نور عالم خان۔ نہیں، میں یہ نہیں بتا پارٹی کابینہ میں آ جائے گی۔ میرے خیال سے کیبنٹ کے حوالے سے ان کو کنسیڈریشن چیک کرنے کی پڑے گی۔ پیپلز پارٹی کے پاس کافی ایکسپرٹ لوگ ہیں، میرا خیال ہے چیلنج قبول کرنا چاہیے۔ گجرانوالہ میں پی ایف یو جے کے اجلاس میں عمر ایوب کو دعوت دینے پر پولیس پہنچ گئی، ہوٹل کا محاصرہ کر لیا۔ ارکان کے احتجاج پر پولیس واپس چلے گئی۔ کو جو تکلیف ہوئی میں کلیئر کٹ بتا دوں، یہاں کے پولیس کے اہلکاروں کو ان کے خلاف میں پریویلیج موشن ضرور لاؤں گا، اور اس لیے لاؤں گا کیونکہ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا راستہ اس وینیو کو بلاک کیا تھا، ضرور لاؤں گا۔ گورنر سندھ کا بانی پی ٹی آئی کے وعدے خود پورے کرنے کا اعلان۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب میں کہا جس نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا وہ جیل میں ہے، اس کے وعدے میں پورے کروں گا۔ اب ہمیں صرف کام اور محنت کرنا ہوگی، سیاست کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ بچوں کو وہ کورسز کرانے ہیں جہاں یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مقابلہ کر سکیں ان انڈینز ایکسپورٹرز کا۔ یہ جنگ تو اب معیشت کی جنگ ہے، اب ہمیں ہاتھوں سے اور تلواروں سے نہیں لڑنا۔ یہ وہ قوم ہے کہ جب بات مقابلے کی پڑوسی ملک سے ہو تو انشاءاللہ ہماری ہار نہیں ہوگی۔ اب کام کام کام، محنت محنت اور محنت ہوگی، کوئی سیاست نہیں ہوگی۔ آپ نے کبھی یہ سنا تھا نا کہ گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی کا قیام ہوگا؟ کیا پہلے ہوا؟ کیا 50 لاکھ نوکریاں ملی؟ کسی کو 1 کروڑ گھر میں سے کوئی ایک گھر ملا؟ جو وعدے کسی اور نے کیے تھے، کیونکہ وہ بیچارہ اندر ہے، میں باہر رہ کے پورا کروں گا۔ ہمیں شرم آنی چاہیے اس ملک میں سیاست کرتے ہوئے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا واٹر پمپ پل پر پولیس اہلکار کی ٹارگٹ کلنگ، اسلحہ لے کر فرار ہو گئے، رپورٹ کر رہے ہیں نذیر شاہ۔ واٹر پمپ پل پر نامعلوم ملزمان نے پولیس اہلکار یوسف کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور اہلکار کا سرکاری اسلحہ چھین کر فرار ہو گئے۔ زخمی اہلکار کو طبی امداد کے لیے نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ 5 وقت کا نمازی تھا، قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، قرآن حافظ تھا، بول رہے نا وہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے۔ ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی نے واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان نے 30 بور پستول کا استعمال کیا۔ اس کو اب ہر قسم کے اینگل سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ 2 ملزمان آئے، انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ شہید پولیس اہلکار سمن آباد تھانے میں تعینات تھا۔ ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق پولیس کی جانب سے واقعے کی ہر پہلو پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ رواں سال شہید پولیس اہلکاروں کی تعداد 5 ہو گئی۔ کیمرہ مین ظہیر کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز، کراچی۔